اصلی اور نسلی تاجر۔ ایک بہت پیاری اور شاندار سچی حکایت جسے پڑھ کر اب بھی آرزو کریں کہ کاش میرے ملک کے تاجر بلکہ ہم میں سے ہر فرد ایسا ہو جائے۔ کہتا ہے 40 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، لیکن مجھے آج بھی اس دکاندار اور اس دکاندار کے بیٹے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے۔ جیسے ہی میرا مڈل سکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کوئی مرکہ بھی نہیں مارا تھا، بس 8ویں جماعت کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا کیسے اظہار کروں۔ دوسرے دن میں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے قصبے صودیق سے دمشق جا کر سیر کر کے آتا ہوں۔ میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جیب میں 1 لیرے کا سکہ تھا اور 5 لیرے کا کڑکتا نوٹ۔ میں نے سیدھا بس کے اڈے پر جا کر دم لیا۔ بس والے نے سکے والا 1 لیرہ کرایہ لے لیا، باقی کے 5 لیرے میرے جیب میں موجود تھے۔ میں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ان پیسوں سے دمشقی مٹھائی گھر لے کر جاؤں گا اور مزے کروں گا۔ میرا شامی کیک خریدنے کا تو پکا ارادہ تھا۔ دمشق کے بازار ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ السالیہ بازار اور الحمیدیہ بازار کی تو کیا ہی بات تھی۔ وہیں جابی گیٹ کے پاس مجھے مٹھائی کی ایک بڑی دکان نظر آئی۔ میں نے اندر جا کر دکاندار سے، جس کے پہلو میں اس کا ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کلو کیک، کلو برازق اور 1 کلو غرائبہ مانگا۔ لیکن جیسے ہی پیسے دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی، میرے 5 لیرے جیب میں نہیں تھے۔ میری حالت دیدنی تھی اور شاید میرے چہرے سے یاسیت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب، میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے گھر بھول آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، پیسے تو میری جیب میں ہی تھے۔ پورے 5 لیرے کا ایک ہی نوٹ تھا۔ کدھر رہتے ہو؟ دکاندار نے پوچھا۔ صودیق میں رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، ادھر آؤ، پہلے ذرا بیٹھ لو، تھوڑا آرام کرو۔ پھر اس نے چائے کا 1 کپ مجھے بھر کر پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا، لفافوں میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب کبھی دوبارہ دمشق آنا تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، سیدی، میں نے اتنی جلدی دوبارہ دمشق نہیں آنا، اور پھر یہ چیزیں کوئی ضروری بھی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ، میں اب یہ نہیں خریدنا چاہتا، اب رہنے دیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ دکاندار نے کہا، بیٹے، تم دمشق ضرور آؤ گے، اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ تم میرے پیسے بھی ضرور واپس کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اصرار کر کے مجھے سامان اٹھوا دیا۔ میں سامان لے کر شرمندہ دکاندار اور اس کے بیٹے کو سلام کر کے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی دور گیا ہوں گا کہ دکاندار کا بیٹا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو کو تمہارے 5 لیرے دکان میں گرے ہوئے مل گئے تھے۔ لگتا ہے تم نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو نیچے گر پڑے ہوں گے۔ ابو نے اپنی مٹھائیوں کے پیسے کاٹ لیے ہیں اور یہ رہے تمہارے باقی کے پیسے۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ کہاں میں ادھار کے بوجھ تلے دبا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر صودیق جانے کا کرایہ کس سے مانگوں گا؟ اور کہاں اب یہ ادھار چکتا ہو گیا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر کرائے کے پیسے نکل آئے تھے اور میں ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے دکاندار کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا۔ اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا کہا۔
باقی کے پیسے جیب میں ڈالے اور اڈے کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اپنی پرانی والی پتلون پہنی تو مجھے اپنے 5 لیرے کا نوٹ اسی کی جیب میں مل گیا۔ ابا جی کو ساری قصہ کہہ سنایا۔ سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، پاتر، یہ لوگ شام کے تاجر ہیں، جدی پشتی تجارت پیشہ لوگ، ان کو انسانیت کے سارے معانی اور مطلب آتے ہیں۔ بہرحال 5 لیرہ تیرے اوپر قرض ہے، اپنی امی سے کہہ کل پرسوں تجھے میٹھے ڈھوڈھے بنا دے، ہماری طرف سے عیدہ لیتا جا، 5 لیرہ قرض بھی اتارنا، ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ہماری طرف سے سلام بھی کہنا۔ اگلے ہفتے میں نے امی سے میٹھی روٹیاں پکوا کر اور 5 لیرہ قرضہ چکانے کے لیے لے کر دمشق کی رالی۔ دکاندار نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس دیا اور کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ تو جلد ہی دمشق واپس آئے گا؟ یہ 1 کلو عرصے میری طرف سے واپس لیتے جانا اور سعودی کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتا ہے، آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔